بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ عالمی منظرنامہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی الیکشن ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ہندوستان میں الیکشن ہونے والے ہیں، امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں اور بہت سارے ممالک میں۔ ناظرین، ہوا کیا ہے کہ اچانک سے مودی نے اپنی جو فوج ہے اس کو جو ہے وہ الرٹ رہنے کا جو ہے وہ کہہ دیا ہے۔ اچانک سے کیا ہوا ہے اس کی تفصیلات آئی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، اصل میں مودی نے اپنی قوم سے کیا وعدہ کیا ہوا تھا اور وہ وعدہ پورے کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا میں بیسیکلی ہو کیا رہا ہے، انڈیا چاہ کیا رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے جو اخبارات ہیں، پاکستان کے اندر جو انتخابات ہو چکے ہیں ان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوا یہ ہے کہ بھارت نے الزام لگایا ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان نے جنگلوں میں آگ لگا دی ہے اور ان جنگلوں میں آگ لگانے کے بعد وہاں سے کچھ دہشت گرد جو ہے وہ بھارت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ الزام لگایا ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آٹا گنتے ہلتی کیوں ہو، بہانہ بنا دیا ہے اب اس نے تاکہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ آیا تھا اس کو جو ہے وہ اسرائیل نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کہ اس کے بعد اس نے اس کو نہیں مانا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ کہتے ہیں اسرائیل نے اگر نہیں مانا تو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ کیوں مانیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا شے مل جاتی ہے ایسے لوگوں کو، تو شے مل گئی ہے باقی ممالک کو بھی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے اپنی جو قوم سے وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کر کے دکھائیں۔ ناظرین، نمبر دو بات یہ ہے انتہائی اہم اور ضروری، جیسا کہ امریکہ کی پرانی اور بسیدہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کو فیل ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ جتنی بھی وہاں پر جنگ لگی ہوئی ہے، یمن نے جتنے بھی حملے کیے ہیں، امریکہ کی جو پرانی ٹیکنالوجی تھی وہ مکمل جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے۔ اب نئی اور جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ اب بھارت کو کیا ہوا ہے، بھارت نے ہر طرح کی نئی اور جدید جو ہے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ بھارت اس لیے جو ہے وہ بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے اور اس لیے وہ اپنی ہٹ درمی پہ بھی قائم ہے۔ اب بھارت نے ڈرون بنائے، بھارت نے ڈرون اسرائیل میں بھیجے، بھارت میں آئی فون جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، فیکٹری وہاں پر لگ گئی ہے۔ پوری دنیا کی جو تجارت ہے مودی نے اپنے ملک میں کھینچ کر لے آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو رشیا کا تیل تھا وہ براہ راست یورپ جاتا تھا، وہ بھارت نے جو ہے وہ پہلے خریدا اپنا رکھ کے کمیشن، تو پھر آگے جو ہے وہ یورپی کنٹریز کو سیل کر رہا ہے، کیونکہ یورپین کنٹری جتنے بھی ہیں ان کی تو رشیا سے لڑائی ہے آپ کے سامنے، جو یوکرین میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد تو بھارت کی جو معیشت ہے وہ آسمان پر چلی گئی ہے، اور مودی کو جو 2 دفعہ حکومت مل چکی ہے، اس کے بعد مودی نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے کہ میں پاکستان کا کچھ حصہ اپنے جو ہے ہندوستان میں شامل کروں گا۔ ناظرین، اب ہوا بیسیکلی یہ ہے کہ انڈیا میں احتجاج جاری ہے۔ انڈیا میں کسان جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی کل ایک ویڈیو میں اشارہ بھی دیا تھا کہ انڈیا میں کسان جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، خاص طور کے اوپر ہریانہ میں اور پنجاب میں۔ اب یہ وہ احتجاج کر کس لیے رہے ہیں کہ 2 سال پہلے وہ احتجاج کر رہے تھے تو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو یقین دہانی کرائی گئی، اس میں ان کو کہا گیا تھا جو آپ کاشت کریں گے اس کی محنت جو ہے وہ آپ کو ملے گی، یعنی کہ جو ہم قیمتیں لگائیں گے سرکاری وہ اتنی مناسب ہوں گی کہ آپ کے جو تمام اخراجات ہیں، ضروریات ہیں، وہ ساری پوری ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ جو ہے وہ اس کے اوپر بازید ہیں۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پینشن بھی ملنی چاہیے جو سرکاری کام کرنے والے کسان ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے سرکاری، تو ہمارا جو ہے وہ کھاتا ختم ہو جاتا ہے، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ پینشن لگائی جائے۔ یہ شک انہوں نے دوسری رکھی تھی۔ نمبر 3، انہوں نے کہا تھا ہمیں انشورنس اور گارنٹی چاہیے، موسمی اثرات جو مرتب ہوتے ہیں فصلوں کے اوپر،
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گندم کی جب فصل آتی ہے تو اس کے بعد آندھی طوفان بارشیں جب آ جاتی ہیں تو وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے، یا کوئی آفات آ جاتی ہیں جیسا کہ کیڑے مکوڑے، ٹڈی دل وغیرہ کی جو آفات آتی ہیں تو اس سے فصل تباہ ہو جاتی ہے اور اس کا جو نقصان ہو جاتا ہے اس کا ازالہ نہیں کیا جاتا، تو ہماری انشورنس جو ہے اس کو یقینی بنا جائے۔ یہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز رکھی تھی، گورنمنٹ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ کو پتہ وہ جو تحریک چلی تھی کسانوں کی، وہ کئی جو ہے وہ مہینے تک چلتی رہی اور پورے ہندوستان میں وہ پھیل چکی تھی۔ اب وہی تحریک جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکی ہے، اور یہ مودی سمجھ رہا ہے کہ ان کو جو اکسانے والے ہیں وہ کوئی اور غیر ممالک کے ہیں، اور مودی نے چونکہ اپنی قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور مودی یہ بھی ان کو سمجھ رہا ہے کہ غیر ملک بھی ان کو جو ہے وہ اکسا رہے ہیں، اور اپوزیشن خاص طور کے اوپر ان کسانوں کو اکسا رہی ہے میری حکومت کے خلاف، لیکن میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اب مودی نے اپنی قوم سے جو وعدہ کیا تھا وہ کہتا ہے میں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 5 اگست والے دن، آج سے 3-4 سال پہلے یہ ہے جموں کا، تو اس کے اوپر انہوں نے قبضہ اپنا کیا، اس کو اپنے جو ہے وہ ہندوستان میں شامل کیا۔ اب مودی نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو 2 دفعہ آگے مودی منتخب ہو چکا ہے پرائم منسٹر انڈیا کا، اور اس نے انڈیا کو جو ہے وہ زمین سے آسمان پر لے گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ مودی کی پالیسیاں دیکھیں کہ پاکستان کے جتنے بھی قریبی دوست تھے ان کے ساتھ اس نے اپنے گہرے جو ہے وہ تعلقات اور مراسم بنا لیے ہیں۔ پہلے تھا نا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے، یو اے ای ہمارا دوست ہے، فلاں ہمارا دوست ہے۔ اب یو اے ای میں تو انہوں نے اپنا مندر بنا دیا ہے۔ یو اے ای نے مندر کیوں بنوایا ہے؟ ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کے بہت زیادہ تعلقات ہیں، گہرے مراسم ہیں۔ اس کے علاوہ قطر میں 8 بھارتیوں کو جو ہے وہ پھانسی کا حکم ہوا تھا، لیکن ان کو جو ہے وہ واپس لے آیا ہے مودی جا کے اپنے شہریوں کو، کہ ان کو پھانسی نہیں اس نے ہونے دی۔ ناظرین، اب آپ مودی کی پالیسیز دیکھیں پوری دنیا کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ امریکہ کے نارمل تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ پاکستان کے دوست ہوا کرتے تھے، اور چائنا کے ساتھ لاسٹ ٹائم جب 2020 میں لڑائی ہوئی تھی تو اس کے بعد اس نے تعلقات اپنے نارمل کر لیے تھے، تو اس کا جو وہ ڈر اور خوف تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو مودی نے اپنے ملک کی پالیسیز کو اتنا زیادہ جو ہے وہ آسمان تک پہنچا دیا ہے کہ اب اس کو کسی کا ڈر نہیں رہا، کیونکہ اس کی اکانومی بہت بہتر ہے۔ اکانومی جس ملک کی بہتر ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو پتہ ہے اس کے پاس جو ہے وہ پیسہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، دنیا اس کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کر رہی ہے اور کسی اعتبار کے اوپر کر رہی ہے، اور دنیا کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پر ہمارا کاروبار اچھا چلے گا۔ اب ان کے پاس جی ڈی پی جو ہے وہ 700 ارب روپے کے ذخائر ان کے پاس موجود ہیں۔ مودی نے ہندوستان کو 100 سال کے لیے، انڈیا کو 100 سال کا روڈ میپ بنا کر دے دیا کہ یہ 100 سال تک جو ہے وہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ پاکستان نہیں بنک سکتا۔ تو پاکستان میں چونکہ الیکشن حالیہ جو ہوئے، اس کے اوپر کیا ہے، دی اکانومسٹ اخبار نے اتنی زیادہ تنقید کی ہے، الجزیرہ اخبار نے تو حد ہی کر دی ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہے وہ چور جو ہے وہ سیٹیں چور وزیر اعظم ہے، جیسا کہ شہباز شریف کے بارے میں آپ کو پہلے بھی پتہ ہے۔ تو اب انڈین میڈیا نے اتنا زیادہ مذاق اڑایا کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے بارے میں، تو اس لیے مودی نے اپنی قوم کے ساتھ وعدہ کیا ہے، آخری جو فائنل مارکہ ہے وہ میں آپ کے کر کے دکھاؤں گا، وہ میں آپ کو لے کر دکھاؤں گا۔ اس میں گلگت اور جو کشمیر کا حصہ وہ انڈیا میں اس نے مرج کرنا ہے، اس نے اپنی فوجیں یہاں پر اتارنی ہیں۔ اس نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، لوگ مذمت کریں گے کہ نہیں مذاکرات کریں جیسے آج تک ہوتا آ رہا ہے کہ آپ بات چیت کا دائرہ کار بڑھائیں، بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ اس نے کہا یہاں پر تو کوئی گورنمنٹ ہے ہی نہیں، تو اس لیے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ ان کے ہاں الیکشن آ رہے ہیں۔ تو مودی نے چونکہ اپنی قوم سے وعدہ کیا ہوا تھا تو اس نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے، تو اس لیے مودی نے گزشتہ شب جو ہے اپنی فوج کو اور خاص طور کے اوپر ایئر فورس کو جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مودی جو ہے وہ وعدہ جو کر رہا ہے اپنی قوم کے ساتھ وہ پورا کرتا ہے،
اور اس نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے، اس لیے مودی نے 2 دفعہ منتخب ہو کے تو ثابت کیا ہے اپنے وعدوں کو، اور اب تیسری دفعہ منتخب ہونے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو مودی نے اپنی فوج کو اور اپنی ایئر فورس کو جو ہے بالکل ریڈ الرٹ کر دیا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ وہ کسی بھی ٹائم پاکستان کے اوپر نہ صرف حملہ کریں گے، وہ اس غرض سے حملہ نہیں کریں گے کہ ہم نے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچانا ہے، وہ اس غرض سے صرف حملہ کریں گے کہ جو ہمارے علاقے ہیں ہم نے ان کو اپنے انڈیا کے اندر جو ہے وہ گلگت بلتستان کا جو ہمارا ایریا ہے ملکہ کشمیر سے، اس کو ہم نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مرج کرنا ہے، اور اب وہاں پر اپنی فوجیں تعینات کر دینی ہیں۔ وہ فوجیں تعینات کر کے اس کو کیا چھوڑ دے گا دوبارہ یا واپس رکھے گا، یہ تو آنے والی وقت کی باتیں ہیں، لیکن اس نے یہ الیکشن سے پہلے کرنا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے جو ہے وہ ٹیسٹ کیا تھا، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان منہ توڑ جواب دے سکتا ہے، لیکن میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جو اس ٹائم معیشت کا جنازہ نکلا ہوا ہے، ہم بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور اوپر سے جو انتخابات، وہ کہتے ہیں نا نیلے کے اوپر دیلا ہو گیا، انتخابات جو ہوئے ہیں ہمارے، اس کے بعد ملک کے اندر بے یقینی کی صورتحال ہے، اور تو اور ساری باتیں۔ آج جمعے کا دن ہے، پاکستان بھر میں احتجاج کی جو کال دی گئی ہے انتخابات کے حوالے سے، وہ بھی ہماری معیشت کے لیے اور ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اب پوری دنیا جو ہے وہ اس کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی مضبوط گورنمنٹ بنتی، اور یہ بھی ہمارا اپنا قصور ہے۔ میں نے گزشتہ 2 دن پہلے الیکشنوں سے بھی، الیکشن والے دن بھی یہ گزارش کی تھی کہ خدا را پوری قوم نکلے اور ووٹ ڈالے، آپ کے ووٹ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ وہی بات ہوئی، کچھ جن لوگوں کو شعور ہوا، جن لوگوں کی آنکھیں کھلی، انہوں نے ووٹ ڈالا اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آیا، اور آپ کے سامنے اب آپ کے سامنے جو بھی ہوا سارا کچھ وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ تو ناظرین یہ حالات ہیں، تو انڈیا کی اس لیے جو فوجیں بالکل الرٹ ہیں، اللہ نہ کرے کہ کسی بھی وقت کوئی بڑا واقعہ جو ہے رونما ہو سکتا ہے۔ ناظرین دیجیے اسی اپڈیٹ کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت، دعا میں یاد رکھیں، اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔